محترم ہم اپنی توجہ کریں کہ ہمیں دنیا کہاں کھینچ رہی ہے، حقیقت کیا ہے، پھر پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے دشمن غافل نہیں ہے، دشمن گھروں تک اترا ہوا ہے، دشمن ہماری تنہائی میں اترا ہوا ہے، دشمن ہمارے ہاتھ میں ہے، اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں ہے، دشمن اس کے ذریعے سے ہمارے نفسوں کو کنٹرول کر رہا ہے، جب دل چاہتا ہے نفس برباد کر دیتا ہے۔ اور ہم نے بھی اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیا ہوا ہے کہ ہم بھی اسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ جوان تیار نہ ہو، لیکن اگر قرآن پڑھتا ہو، سورہ کہف سمجھتا ہو، تو خدا سے جب توکل کرے گا، خدا کی بارگاہ میں جائے گا، تو خدا اس کے کانوں کو اس دنیا کے شوروں سے بچا دے گا، اسے محفوظ کر دے گا اس دن کے لیے جس کا انتظار ہے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو اپنی طرف توجہ دیں کہ ہم کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں دنیا میں کتنا مگن ہوں، میرے لیے دنیا کیا ہے، اور میں کتنا اپنے وقت کے امام سے متصل ہوں، میرے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں، میری تنہائی کیسے گزرتی ہے۔ عزیزان محترم، میں ابھی بہرحال جہاں پڑھ کے آ رہا تھا وہاں میں نے بیان کیا حدیث، پوری تو شاید میں نہیں بیان کر پاؤں گا۔ مجلس اور عزاداری یہ ایک مقدمہ ہے ظہور کا۔ جب ہم آتے ہیں سننے تو امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام نے فرمایا، امام شبیب سے جب کہتے ہیں ابن شبیب کہ پہلی چیز گریہ ہے، رونا ہے سید الشہداء پہ، یہ انسان کو پاک کرتا ہے، انسان کو اندر سے طاہر کرتا ہے، اور یہ طہارت آپ کو پھر آگے لے کے جائے گی، کیونکہ جن کے پاس ہم نے جانا ہے خدا نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے۔ نجاست نہیں جا سکتی، تو پہلے طاہر ہونا ہے، پاک ہونا ہے۔ کیسے پاک ہوں؟ کہا کہ جو بکا کرتا ہے سید الشہداء پہ، خدا اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حدیث ہے، امام فرما رہے ہیں اور امام دعوت دے رہے ہیں، آؤ پاک ہو، پاک ہونا ہے، آؤ۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، آیت اللہ تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے شاگرد سے کہا، جو ان کا خاص شاگرد تھا، کہا کچھ طالب علموں کو، 40 طالب علموں کو لے کر آؤ۔ لے آئے، ایک ایک کر کے کمرے میں بھیجا۔ جب طالب علم باہر نکلتا تھا تو گریہ کرتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ جب سب ایسے ہوئے تو انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، اندر کیا ہے؟ کہا کہ جب ہم اندر جاتے ہیں تو اتنے بڑے آیت اللہ ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، ایک رومال ہاتھ میں ہے، اور کہتے ہیں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کرو، اور جب ہم گریہ ہوتے ہیں تو اس رومال سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی میں اپنی قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک گریہ، ایک آنسو۔ عزیزان محترم، خوب یہ انسان کو پاک کرتا ہے۔ یہ جب پاک ہوں گے تو آپ کیوں گناہ کریں گے باہر جا کے؟ جو آنکھ امام حسین پر روتی ہو وہ آنکھ گناہ کرے گی؟ وہ آنکھ کیسے گناہ کرے گی؟ یہ تو وہ آنکھ ہے جو قیامت والے دن سب ساری آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی، تو یہ آنکھ خوش ہوگی، برمسرت ہوگی۔ تو ہم پہلی شرط بقا، جو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، یعنی ہم کوئی محنت نہیں کرتے پورا سال۔ ہوتا ہے نا کہ انسان 40 دن کو عبادت کرے تو پھر کسی کمال پہ پہنچتا ہے، نہیں، ہم تو یہاں آتے ہیں، امام کا نام آتا ہے ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ کیوں؟ امام نے کربلا میں کمال کیا ہے،